ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین، ولن اللہ ولا دائم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشہیم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سرکار سید الشہداء و اصحاب و وفا۔ زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں ہے، بہت جلدی دو چار جملے آپ کے حضور میں صرف کر کے میں آپ سے بات کا طلبگار ہو جاؤں گا۔ اگر یہ ساؤنڈ کی آواز تھوڑی صحیح ہو سکتی ہے، بڑھ جائے تھوڑا بہتر رہے گا، کیونکہ اتنی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر مجمع داد نہیں بھی دے گا تو یہ جنریٹر برابر داد دیتا رہے گا۔ سلام بھیج محمد وآل محمد۔ بہرحال بہت جلدی دو چار باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا، اگر ساؤنڈ تھوڑا سا بڑھ جائے تو بہتر رہے گا، بہرحال ورنہ پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ اے علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ علی کی کامیابی تو ہمیں پتہ ہے، دنیا لوٹنے کے بعد کہتی ہے ہم کامیاب ہیں۔ علی وہ ہے جب سر پہ ضربت لگتی ہے تب کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ تو ایک مرحلہ ہے، اگر یہ مرحلہ آپ آواز آ رہی میری اگر یہ مرحلہ آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو یاد رہ جائے گا۔ ہمیں علی کی کامیابی کا تو پتہ ہے، لیکن علی سے بھی پوچھے کہ آپ کے شیعہ کیسے کامیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلال مشکلات مولا متقیان نے ارشاد فرمایا جناب کمیل سے، اے کمیل میں علی قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے۔ نہیں دیکھیں، مجھے لگے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن سوال قائم ہے اور ہمارا یہ کیا کہا، اے کمیل میں قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا۔ بھائی دیکھیں ایک لمحے کے لیے جو یہاں وہاں ہے، بھیا اے بھائی بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بھیا، اے ہلو بھائی آئی بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ بھیا کافی جگہ ہے یہاں پر، میں جب سے آیا میں دیکھ رہا ہوں سرکار، دو چار نوجوان وہاں کھڑے ہیں، دو چار وہاں کھڑے ہیں، دو چار وہاں کھڑے ہیں۔ معاف کریے، یہ مجلس امام حسین ہے، کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، یہ مقدر سنوارنے کی جگہ ہے، مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی تھکا ہے، بیمار ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ہمارے انجمن کے وہ افراد جو مسلسل ماتم کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جو سفر کر کے آ رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن کیا دیکھ سکتے خام و خامے کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ دو مصرے یاد رکھیے گا کہ کچھ ملے فرش اعضا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر۔ میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں قسم خدا کی، دیکھیں جو مجبور ہیں، جو تھکے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ ملے فرش اعضا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر، جس کی جیسی تربیت تھی وہ وہاں پایا گیا۔ اس سامنے کی بات ہے، بات فائنل ہے۔ سلام بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ اے جوانوں ذرا سلام پڑھ دو مل کے محمد وآل محمد پر۔ غالباً میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داران ہیں جلوس کے، ان تک میری آواز پہنچی نہیں، ورنہ ساؤنڈ کی آواز اور کلیئر ہو جاتی۔ اچھا پیچھے تک تو میری آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے؟ اب آواز رہیے گا، نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ اب سروں کو اٹھائیے گا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، بالکل بیدار ہو کر جملے کا استقبال کرنا۔ تاریخی تقریر ہونے والی ہے اگر تم آمادہ رہے۔ مولا نے کیا کہا، میں علی قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے۔ یہ جو کھڑا ہے وہ بھی، جو بیٹھ گیا وہ بھی، جو آ گیا وہ بھی،
جو نہیں آیا وہ بھی. کہا کیسے؟ کہا قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے. جناب کمیل نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا یاد رکھو جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہو. جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. حضور والا لوٹ کر غنی بننا اور ہے, لٹا کے غنی بننا اور ہے. اچھا اگر بات یہاں تمام ہو جاتی تو تقریر بھی قسم خدا کی یہی تمام کر دیتا. چاہنے والا آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد کہا مولا آپ تو قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون آپ کا شیعہ ہے, آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کون آپ کا شیعہ ہے؟ نہیں مجھے لگے کہ آپ میری بات کو کیچ کر رہے ہیں. آپ تو قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دیں گے کون آپ کا شیعہ ہے, آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون آپ کا شیعہ ہے؟ مولا نے کہا سلمان کمیل ہلال بیٹھو, میں اپنے شیعہ کی کچھ علامات بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے پہچان لینا کون میرا شیعہ ہے. مولا نے آگے بڑھ کے کہا یاد رکھو جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی الاول شجاع, وہ بہادر ہوگا. کیا فرمایا؟ جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ وہ بہادر ہوگا. معاف کریے حضور والا, اب بہادری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اعظم گڑھ کے ہر چوراہے پہ لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں, اپنے گاؤں کے ہر چوراہے پر لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں. سوال ہی نے سوال کیا میرے مولا آپ کی نگاہ میں بہادری کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے. کیا مثال دی قسم خدا کی مولا نے, کیا مثال دی مولا نے. سوال ہوا مولا آپ کی نگاہ میں بہادری کیا ہے؟ مولا نے کہا جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے اسے صبر کی لجام سے تھام لو. دنیا کہے گی بزدل ہے ڈر گیا, فاتح خیبر کہے گا بہادر ہے. دنیا کہے گی بزدل ہے ڈر گیا, فاتح خیبر کہے گا بہادر ہے. سروں کو اٹھانا, جملے کا استقبال کرنا. مولا نے آگے بڑھ کے کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی دوسری علامت یہ ہوگی الثانی السخا, وہ سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. اب تو مسکرا لیتے بھائی, میں بھائی سے اردو میں پڑھ رہا ہوں نا, کم سے کم اتنا خوف زدہ ہو کے سرکار مجھے آپ لوگ نہ دیکھیں, اتنے حیرت انگیز طریقے سے مجھے نہ دیکھے. میں تھوڑے سے کمزور دل کا آدمی ہوں سرکار. دیکھیں گھڑی میں کتنے بج رہے ہوں لیکن کم سے کم حسین والوں کے چہرے پہ تو 12 نہیں بجنا چاہیے. وہ اس لیے کہ حضور والا گھڑی میں تو 12 بجتے ہیں, ہمارے چہروں پہ 12 نہیں بجتے. گھڑی میں 12 بجتے ہیں لیکن 12 ہمارے دلوں میں بجتے ہیں. اچھا آپ مانے نہ مانے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ مانے نہ مانے, یہ گھڑی بنانے والا بھی کوئی شیعہ تھا. نہیں میں کچھ کہنا بھائی, یہ گھڑی بنانے والا بھی شیعہ تھا. اس کو بھی پتا تھا کہ ٹھہرنے والے کتنے ہیں, بھاگنے والے کتنے ہیں. ٹھہرنے والے کتنے ہیں اور بھاگنے والے کتنے ہیں. اچھا میں اتنی دیر میں سمجھ گیا ہوں کہ پراپر مائک کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر ایک پراپر آواز تک پہنچ رہی ہوتی تو آپ مجھ سے ریلیٹ ہو جاتے سرکار. اب پیچھے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا برابر سے آواز نہیں آ رہی ہے, تو بہرحال اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے. یہ بانیان پروگرام کی غلطی ہے کہ جہاں پہ اسٹیج لگائیں وہاں ڈھنگ کے 2 ساؤنڈ بھی رکھ دیا کریں. اس طرح بھیج دیں محمد محمد پر. اب بالکل آمادہ رہیے گا, ایک ایک لفظ تمہاری امانت ہے. یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 جو کیمرے لگے ہیں نا, یہ کیمرے میرے لیے نہیں لگے. یہ آزاداری اعظم گڑھ کا چینل اور دیگر چینل جو لگے ہیں بھائی سونو, یہ ہمارے لگے کیونکہ اکثر کیمرے جانتے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ کیمرہ تو آج کندری میں یہ چیک کرنے آیا ہے کہ یہ مجمع سنتا کیسے ہے. یہ کیمرے میرے لیے نہیں تمہارے لیے لگے ہیں. سروں کو اٹھانا. مولا نے آگے بڑھ کے کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی دوسری علامت یہ ہوگی. کیا ہوگی؟ الثانی السخا, وہ سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. بھائی اب تو مسکرا لو میرے بھائی. ساغر صاحب کیا کہا مولا نے؟ جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا سخی ہوگا, کنجوس
بھیا میں یہ کہتا ہوں عزاداری پہ خرچ کرو، عزاداری پہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو، پچھتاؤ تو بخیل ہو۔ عزاداری پہ خرچ کریے، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو، پچھتاؤ تو بخیل ہو۔ اور سرکار معاف کریے گا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق میں نے اپنی 32 سال کی ایج میں ہندوستان کے باہر بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، لیکن قسم خدا کی حضور والا ارے باسا اس 32 سال کی عمر میں نے 2 سخی ایسے دیکھے جن کے جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں، ایک نانی ہے ایک نواسا ہے۔ میرے بھائی میری محنت کی لاز رکھ لیں سرکار۔ اور دیکھیں ویسے بھی امام نے کیا فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، اگر کوئی تقریر کے بعد کہے گا یہ جملہ بڑا اچھا تھا تو مجھے فائدہ نہیں ہونے والا، اگر آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کر دیں گے تو میرا بھی سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے آپ سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہو، میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں۔ حوالہ پہلے دے دیتا ہوں، علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی تعلیف شدہ کتاب ہے جہاں پر چھٹے امام کے حوالے سے شیخ مفید نے تحریر فرمایا ہے۔ شیخ مفید نے لکھا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب میرے اور میرے جد کے فضائل بیان ہو اور اس کو سننے کے بعد تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو اپنی غذاؤں پہ دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو۔ اللہ جانے کتنے سمجھے، جنہوں نے نہیں سنا بھیا بھائی دوبارہ سن لو۔ چھٹے امام نے فرمایا جب میرے جد کے فضائل بیان ہو اور اس کو سننے کے بعد تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو اپنی غذا پہ دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو۔ سرکار معاف کرنا لیکن یاد رکھنا چھٹے امام نے بتا دیا جن پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے۔ بھائی چھٹے امام کی حدیث ہے، آمادہ ہو کے بس کچھ دیر کی بات ہو رہا ہے، میں تو اپنا سرکار آدھے گھنٹے کا حساب بنا کے آیا ہوں اور 2-4 باتیں بہت جلدی سے ہو جائیں گی۔ اور یہ درمیان والے جو بھائی آپ لوگ بار بار یہاں وہاں جو دیکھ رہے ہو بھیا معاف کرنا، ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کر عبادت ہوتی نہیں ہے۔ سروں کو اٹھائیے، کائنات میں 2 سخی ایسے ہیں جن کے جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں، ایک نانی ہے ایک نواسا ہے۔ نانی نے زر ہی زر دیا، نواسے نے سر ہی سر دیا۔ اچھا بہت دیر ہو گئی سرکار مجھے پڑھتے پڑھتے۔ دیکھیے ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو خطیب ہے اس خطیب میں کتنا دم ہے، کبھی کبھی خطیب بھی یہ دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے۔ میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا اس سمجھنے کی دعائیں ہیں۔ سروں کو اٹھانا۔ اچھا میرے سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بہت کنفیوز کر رہا ہو قسم خدا کی آپ لوگ۔ بھائی میرا سوال یہ ہے امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ اچھا جو نہیں بولے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ بھائی امام حسین سخی ہے یا نہیں ہے؟ کریم ابن کریم، سلطان بن سلطان، جانتی ہو غیر مذاہب کے غیروں کے جو لارڈ گاڈ ہادی خلیفہ پیشوا امام غیروں کے رہبروں میں اور ہمارے والوں میں پہلا فرق یہی ہے کہ غیروں کے رہبر تھے، غیروں کے رہبر تھے، ہمارا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ حسین سخی ہے یا نہیں؟ مل کے بول دو میرے بھائی، امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ کریم ہے یا نہیں؟ سلطان ہے یا نہیں؟ حضور والا یاد رکھنا حسین صرف سخی ہے نہیں، حسین سخی بناتا بھی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے اپنے گاؤں میں مجلس کے بعد دیکھو، اگر تمہارے گاؤں کا کوئی غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا۔ یہ حسین کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حسین کی
بھائی حسین کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور والا گھر کی شادی میں، گھر کی پارٹی میں سگا بھائی بھی مذاق میں کچھ کہہ دے نا، منہ پہ پلیٹ پھینک کے چلے جاؤ گے، لیکن مجلس میں 5 روپے کے بسکٹ کے لیے 10-12 ٹھکا کھاؤ گے، مگر تبرک گھر لے کے جاؤ گے۔ آخری جملے تقریر کے مجھے بتانا ہے کہ حسین جیسا کریم پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مقتل لکھتا ہے، مقتل یہ لکھتا ہے امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، جاتے جاتے دوران سفر امام حسین نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد سرکار وفا کو بلایا، کہا عباس یہ بتاؤ کتنا پانی ہے؟ آقا اتنی مشکوں پہ اتنا پانی ہے، کتنی مشکیں خالی ہیں؟ آقا اتنی مشکیں خالی ہیں۔ حسین نے کہا سامنے وہ نہر بہ رہی ہے، جو مشکیں ہیں سب کی سب بھر لو۔ اصحاب امام حسین چلے، مقتل لکھتا ہے اصحاب امام حسین جب مشک کو بھر رہے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، پانی تو بہت تھا، حسین نے پانی کیوں بھروایا؟ جس منزل پہ ہمیں رکنا ہے وہاں کے لیے پانی کافی ہے، حسین نے پانی کیوں بھروایا؟ ابھی پانی بھر کر یہ قافلہ 7 میل چلا تھا، کیا دیکھا؟ ایک گرد کا انبار ہے، گرد کا انبار چھٹا، گرد کا سینہ چیرتا ہوا ایک لشکر آ رہا ہے۔ لشکر کی حالت کیا ہے؟ جو گھوڑے پہ سوار ہے اس کی زبان بھی باہر ہے، سواری کی بھی زبان باہر ہے۔ حسین نے کہا عباس جو پانی جمع کیا تھا اس لشکر کو پلاؤ، اس لشکر کو پلاؤ، سارے مل کے مجھے بتاؤ یہ آنے والا لشکر کس کا تھا؟ بولے یار میرے بھائی، ہاں سلامت رہو، کچھ تو آواز آئی۔ یہ آنے والا لشکر کس کا تھا؟ یہ آنے والا لشکر تھا جناب حر علیہ السلام کا۔ اے قندری اعظم گڑھ میں آئے ہوئے جوانوں مجھے جملہ کہنے دو، حر کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا۔ دنیا حسین جیسا کریم لا ہی نہیں سکتی۔ ایک جملہ میرا کہنے کا دل چاہ رہا ہے تاکہ میں تقریر کو یہاں پہ سمیٹ دوں۔ حضور والا یاد رکھنا حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی ہے۔ دنیا حسین جیسا کریم لائق کیوں نہیں؟ کیونکہ حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی، حسین نے اٹھانے میں۔ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، یہ 5 کیمرے مجھے کیچ کر رہے ہیں، جانے کہاں جا مجھے سنا جا رہا ہوگا۔ آخری فکرہ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں خطابت چھوڑ دوں گا، مجھے کسی بھی تاریخ میں دکھاؤ جب جناب حر آئے، حر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہاشم بھائی بات پہنچی؟ آپ مجھے کسی بھی کتاب میں دکھائیے جب جناب حر آئے حر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو۔ اچھا کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ حر آیا ہے، حر کا جی اچھا سب کی زبان سے یہی نکلا، حر آیا، حر کا بیٹا آیا، یعنی یہ تہذیب جناب حر ہے۔ اگر حسین کی مجلس تک آؤ تو اولاد کو گھر چھوڑ کے نہ آؤ، یہی تو سرکار مجلسوں میں بیٹھیں گے نہیں، کبھی مزاج ہی نہیں ہے مجلس سننے کا۔ اب ذرا سا 4 پیسہ کیا آ گیا، کیونکہ جب تک گورنمنٹ جاب میں نہیں تھے بڑے مولائی تھے، جب تک پیسہ نہیں تھا بڑے مولائی تھے، اب ذرا سا 4 پیسہ کیا آ گیا، اب ماتم بھی ہوگا تو ایسے ہوگا، اب ماتم بھی ہوگا۔ غم حسین بھی یار اب کوئی تماشا ہے، غریب کرتے ہیں ماتم امیر دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک جگہ ہم نے کیا دیکھا ساحل بھائی، ایک جگہ ہم نے دیکھا اربعین کا جلوس جا رہا تھا، اربعین کا جلوس، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑی سے اترے،
اپنے 3 بچوں کو لے کر 40 کا جلوس جا رہا تھا. دور سے ہی علم کو ایسے دیکھا, ایسے دیکھا, چوما, اپنے بچوں کو چمایا دور سے, گاڑی میں بیٹھ کے چل دیے. میں کہوں گا بھیا جب اتنی دور سے آیا ہی تھا 4 قدم آگے بڑھ کے علم چوم لیتا. ایکچولی مولانا بھیڑ بہت زیادہ تھی, دیوانے بھیڑ زیادہ نہیں تھی. عباس نے تجھے علم چھونے نہیں دیا. نہیں یہ تمہاری خطا نہیں, گرمی ہے تو میں کیا کروں میرے بھائی, میں تو خون جگر تمہیں دے رہا ہوں میرے بھائی. عباس نے تمہیں علم چھونے نہیں دیا. تو ہر آیا, ہر کا بیٹا آیا, آخری 1.5 منٹ ہے تقریر کے, ہر کا بھائی آیا, ہر کا غلام آیا. آپ مجھے کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ جناب ہر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو. بات پہنچ رہی ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ ہر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو. گھبراؤ نہیں. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اسماء افہام کی منزل میں لے آئے, تھوڑے سے بیدار ہو جائے. کہا ہے, گھبراؤ نہیں, کہا ہے, مگر جملہ سوال کے ساتھ ہے. کیا کہا؟ یا حسین ابن علی حلی توبہ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ابھی تو ہر بھیک مانگ رہا تھا, وہاں سے ایک آواز آئی, ہر میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا. میرے بھیا یقین مانو میں تھوڑا سا جوان خطیب ہوں تو پڑھ رہا ہوں, ورنہ کوئی بزرگ خطیب ہوتا. مائک تو ایسا ہو رہا ہے جیسے ہندا جگر کھا رہا, ہاں پورا کلیجہ مائک کے اندر جا رہا ہے. کوئی ابھی ایجنٹ خطیب ہوتا 5 منٹ میں بیٹھ گیا ہوتا. لیکن سرکار ایک پیغام مجھے تم تک پہنچانا ہے. آخری جملے ہیں. کیا کہا امام حسین نے؟ میں نے بھی معاف کیا. بہت سخت مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے یار. میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. میں سوال کروں گا, اے علی اکبر ہو, علی اوسط ہو, علی اصغر کے بابا, اے زینب کلثوم کے بھیا, اے خالق نہج بلاغہ کے بیٹے, اے ہمشیوں کی جان, اے فاتح کربلا, اے میرے مولا حسین, یہ بات نہ نوید آبدی کی سمجھ میں آئی, نہ قندری میں آئے ہوئے اعظم گڑھ کے اس مجمع کی سمجھ میں آئی. آپ نے جو یہ فرمایا میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. میں کہوں گا مولا حسین کوئی ایک جملہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا. اب قسم خدا کی اب تمہیں گرمی کا احساس ختم ہونے والا ہے. آخری فقرہ, مولا حسین کوئی ایک فقرہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی. میرے خدا نے بھی معاف کیا تب بھی بات ختم ہو جاتی. کہ یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ کہ نوید آبدی تم نہیں جانتے, ابھی 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 ہر جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے. جب میں نے ہر کے مقدر پہ پڑی ہوئی دھول کو صاف کیا, میں نے ہر والے آئینے میں دیکھا کہ 2022 میں کسی مولوی کے خواب میں یزید آنے والا تھا. بڑے بڑے جملے آہستہ سے ہو رہے ہیں. دیکھو آپ بولے نہ بولے میں تو آپ سے راضی ہوں میرے بھائی. حالانکہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں یہ جملے نہیں ہیں, یہ سکہ راج الوقت ہے جو قندری کی زمین پر چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتے ہیں. آخری فقرہ, اب استقبال کرنا ہو کرو, نہ کرنا ہو نہ کرو, تمہاری مرضی. آخری فقرہ, امام حسین جانتے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا کسی بڈھے کے خواب میں, کسی کے خواب میں یزید آئے گا, اور یزید آنے کے بعد کیا کہے گا؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اے قندری میں آئے ہوئے اعظم گڑھ والوں, آج کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ بنانے پہ تلے ہیں. بھیا میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے تو کہنے دو, وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. میں راضی, میں راضی. آخری فکر ہے. اچھا امام حسین نے کیا کہا؟ اب مل کے نہیں بولو گے تو آدھا گھنٹہ اور پڑھوں گا. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے, ورنہ آخری 30 سیکنڈ ہو گئے. 30 منٹ سننا ہے یا 30 سیکنڈ سننا ہے؟
اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، مجھے بتاؤ امام حسین نے کیا کہا؟ نہیں تھوڑا اونچا سنتا ہوں میرے بھائی، سلامت رہو. امام حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا. یار تھوڑا میرے بھائی بولو یار. وہ اس لیے کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. آواز آئی. امام حسین نے کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا میرے. اب مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یزید خواب میں آیا تھا، یزید کہہ رہا تھا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یزید جو یہ کہہ رہا ہے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی کچھ تو ایسا کیا تھا. آخری فکر تقی تمام، یعنی کچھ تو ایسا کیا تھا. امام حسین نے کیا کہا آخری فکرہ؟ میں نے بھی معاف کیا میرے، خدا نے بھی معاف کیا. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے معاف کیا. امام حسین نے کہا خبردار اے عزاداروں، کبھی کسی جھوٹے کے خواب کو یقین نہ کرنا. میں زہرا کا بیٹا 10 محرم 61 ہجری کو یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں. یاد رکھو جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. جب تک حسین معاف نہ کرے، حسین معاف نہ کرے. بس میرا سیزن بس میرا جواب. یار دیکھو گرمی ہو یا سردی ہو، اب جو لوگ عربین میں جا چکے ہیں وہ بتائیں گے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر لبیک یا حسین کا نہ روک پائی تو یہ گرمی کیا لبیک یا حسین کو روکے گی؟ میں نے کیا دیکھا؟ آدھے آدھا بولے، یہاں بزرگ بیٹھے ان سے کچھ نہیں کہوں گا، یہاں تک میں نے دیکھا آدھے آدھا بولے، آدھوں نے آدھا حال اٹھایا، اور کچھ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے ہیں جو بولے نہیں. جب تک زندہ رہنا نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا، غیر مذاہب کے سامنے جہاں علی ولی اللہ ہم شیعوں کی پہچان ہے، کوئی شک وہی دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے. اس لیے میں ہاتھوں کو جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں بھیا اگر رات میں بھی سویا کرو، اب تو آواز صاف آ رہی ہے نا، اگر رات میں بھی سویا کرو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین. وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے. نہ کیوں کہا وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک. بس ختم ہو گئی. جیتے رہیے، مولا تمہیں سلامت رکھے. جیو. مولا تمہارے جذبہ بس میرا عزیز، کوئی بندہ ایسا نہیں کنری کے اس گاؤں کی زمین پر جس نے نہ کہا لبیک یا حسین. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان 5-6 کیمروں کی موجودگی میں اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، بھائی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے. اما رضا خانوں کی زمینیں کھائی تھی. یہ ہے لبیک یا حسین کہ تمہاری روح نہ بولے، تمہارا جسم نہ بولے، تمہاری زبان نہ بولے، تمہاری روح بولے لبیک یا حسین، تمہارا عقیدہ بولے لبیک یا حسین. اور لبیک یا حسین
اسی سوال کا جواب ہے جو 10 محرم 61 ہجری کو بابل اور نینوا کے درمیان. بھیا اس پنکھے کا منہ وہاں کر دیں، اس والے پنکھے کا منہ مجمع کی طرف کر دیں. کوئی ایک صاحب اس کے رخ کو موڑ دے اگر ہو سکتا ہے تو. بس میرا عزیز ہو، میں نے بات کو یہاں تمام کی کہ جتنا غریب، ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے، زہرا کا لال ہوا ہے اتنا غریب کوئی نہیں ہوا. بہت دور دراز سے آئے ہو، مولا میرا اور تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. امام حسین کا وہ ایک فقرہ، انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے وہ انصاف کریے گا. یہ پردہ دار بہنیں، اللہ ان کے پردے کی حفاظت کرے، ان کی گودیوں میں بچے ہیں. اگر پردہ دار بہنوں تک میری آواز جا رہی ہے تو میں تم سے گزارش کروں گا کہ اگر تمہارے گودیوں میں بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کوشش کیا کرو جب مجلس میں آیا کرو تو گود کے بچوں کو پیار نہ کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کسی گوشے میں بیٹھی رباب تمہاری گودیوں کو دیکھ رہی ہو. جزاک اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے اور رباب کی نگاہ تمہاری گودیوں کی طرف جا رہی ہو. آپ صاحبان اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں. میں بھی صاحب اولاد ہوں، اللہ نے مجھے بھی 9 سال کا بیٹا، 5 سال کی 4 سال کی بچی اللہ نے مجھے بھی دی ہے. قسم خدا کی حضور والا، یہ بیٹیاں چاہتی کیا ہے؟ یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی. باپ ضعیف ہو تو ہو جائے، بیمار ہو تو ہو جائے، بستر پہ آ جائے تو آ جائے، مگر نگاہوں کے سامنے رہے. کیونکہ جب تک باپ گھر میں ہوتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے. ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقین مانیے جب میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں نا، میں اپنے گھر پہ فون نہیں کرتا، لیکن جب کبھی بھی فون لگ جائے تو 4 سال کی بچی فون اٹھاتی ہے، میری آواز کو پہچانتی ہے، پہلا فکرہ یہی کہتی ہے، پاپا گھر کب آؤ گے؟ جزاک اللہ. کلیجہ پڑ جاتا ہے کیونکہ جب تک باپ گھر میں ہو بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے، اور جب باپ جانے لگتا ہے تب ایک بیٹی یہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. جن کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دیں. اللہ نہ کرے کوئی باپ ایسا سن رہا ہو یا کوئی بہن ایسی سن رہی ہو جس نے اپنا بچہ کھویا ہو. جو کمزور دل کا ہے مجھے معاف کر دے. سروں کو اٹھا مجھے دیکھو. آ گئی ہے علامہ طوفانی نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا، اکثر سکینہ سر حسین کے پاس جاتی تھی اور جانے کے بعد کہتی تھی بابا جانتے ہو شمر تماچے مارتا ہے، مجھے دیکھو گرمی ہے تو ہونے دو نا، کربلا سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے نا رونے والوں، بس اب برداشت کر لینا. سکینہ کہتی تھی بابا شمر تماچے مارتا ہے، مجھے دیکھو. بابا جانتے ہو جب شمر تماچے مارتا ہے شمر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، انگوٹھی میں نگینہ ہے. جب تماچا مارنے کا ارادہ کرتا ہے نگینے کو سیدھا کرتا ہے، وہ نگینہ آ کر میرا چہرے پہ پڑتا ہے. بابا اللہ جانے کیسے پتھر دل بنے بیٹھے ہو. بابا موت نظر آ جاتی ہے. رونے والوں ایک فکر اور سن لیں. تاریخ کہتی ہے شہزادی سکینہ مولا سجاد کے پاس آتی تھی اور آ کے کہتی تھی بھیا سجاد مجھے معاف کر دینا، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. کلیجہ پھٹتا یہ فکرہ پڑھتے ہوئے وقت. شہزادی سکینہ
مولا سجاد کے پاس آتی تھی، آ کے کہتی تھی بھیا سجاد آپ تو امام وقت ہو نا؟ ہاں بہن۔ کہا بھائی اگر بہن کچھ مانگے گی تو دے دو گے؟ پلٹ کے کہا بہن کچھ ایسا نہ مانگنا جو بھائی دے نہ پائے، جو بھائی دے نہ پائے۔ کہا بھیا کچھ ایسا نہیں مانگوں گی۔ کہا بہن مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا آپ امام وقت ہو، آپ دعا کرو کہ سکینہ مر جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان تم بھی نہیں رو رہے، آپ لوگ بھی نہیں رو رہے، آپ لوگ نہیں روتے؟ مولا قسم میں نہیں پڑھتا مصائب، تم میرے سوال کا جواب دو۔ جو نہیں رو رہے مجھے بتاؤ، اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے کیسے برداشت کرو گے؟ یہ کلیجہ تو سید سجاد کے پاس تھا۔ کہا بہن مرنے کی دعا کیوں کرا رہی ہو؟ کہا بھیا یا تو مرنے کی دعا دے دو یا شمر سے یہ کہہ دو جتنے تماچے چاہے تماچے تمہارا کرے مگر تانے نہ دیا کرے، مگر تانے نہ دیا کرے۔ کہا بہن کیسے تانے دیتا ہے؟ کہا بھیا مارتا بھی ہے، اب مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے چچا عباس۔ ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے حیا کر کے نہ سنیے گا۔ آخری 1 سے 1.5 منٹ کی روایت، جو میرا وقت تھا وقت میرا پورا ہو گیا۔ دیکھو میں نے پنکھے کا رخ بھی تمہاری طرف کرا دیا، اب میرے کلیجے میں طاقت نہیں، آخری فکرے ہیں۔ جب دربار حضرت امیر مختار میں شمر کو لایا گیا، شمر سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ستم کیے؟ شمر نے بتانا شروع کیا مختار میں نے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا۔ جو سید زادے بیٹھے مجھے معاف کر دے، میں 1.5 منٹ میں مسائل تمام کر دوں گا۔ میں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے، چھوڑ دیے سارے مسائل۔ شمر نے کہا مختار میری پردہ دار بہنوں تم اپنے دعاؤں کے دامن کو پھیلا لو، قیامت کے فکرے ہیں، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ اللہ رونے والوں۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، اگر کوئی ماں بیٹی کو مار دے بیٹی کیا کہتی ہے؟ امی آپ نے مارا ہے نا، شام کو پاپا کو آنے تو شکایت کروں گی۔ اللہ اللہ رونے والوں۔ مختار نے کہا شمر تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو۔ سن لو بھائی زاغم فکرہ سن لو، قیامت کا فکرہ ہے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا مختار تم حسین والے ہو مر جاؤ گے۔ مختار کہتا کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نے کربلا میں ایسا کیا ستم کیا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو؟ کہ مختار پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے۔ مختار نے یا حسین کہہ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک فکرہ سننے کے بعد مختار 7 بار بے ہوش ہوا ہے، 7 بار بے ہوش ہوا ہے مختار۔ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا مختار جب شام غریبہ آئی نا میرے ہاتھ میں تلوار تھی، آخری فکرے ہیں، میں خیموں کی رسیوں کو گراتا جا رہا تھا، مجھے حسین کی اس بچی کی تلاش تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اے مختار میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا، میں نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی چھوٹے سے مسلح پہ بیٹھی ہے۔ میں نے کہا بچی تو کون ہے؟ بچی نے کہا ظالم میرا بابا مقتل میں گیا ہے، اب میرے کلیجے میں طاقت نہیں، جب میرا بابا لوٹ کے آئے گا میں تیمم کر کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی۔ مختار میں نے تلوار کو نیام میں رکھا، تازیہ نہ اٹھایا، میں گھوڑے سے نیچے اترا، بچی پیچھے ہٹی، میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی، میں آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی، میں آگے بڑھا، بچی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم میرے پاس نہ آنا، میں سید زادی ہوں۔ اللہ جانے کیسے سنا ہونے والوں، میرے پاس نہ آنا۔ آخری 30 سیکنڈ میں سید زادی ہوں۔ مختار میں سمجھ گیا یہ حسین کی بچی ہے، میری پردہ دار بہنوں معاف کر دینا، آخری فکرہ تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی۔ مختار
میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی. یہ حسین کی بچی تھی. وہ سمجھ گئی کہ میں کیا چاہتا ہوں. جیسے ہی میں نے گوشواروں کو دیکھا, بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. مختار میں آگے بڑھا, زمین پہ تازیانہ مارا, بچی کانپنے لگی. آخری فکر ہے, پھر ڈرتے ڈرتے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. جو بے اولاد ہو دعائیں مانگ لینا, آخری فکر ہے. میں آگے بڑھا, بچی کو ڈرایا, بچی پھر ڈر گئی. ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئے. شمر خاموش ہو گیا. آخری فکر, شمر خاموش ہو گیا. شمر خاموش ہوا. مختار نے کہا آگے بتا, آگے کیا ہوا؟ کہا مختار تم مر جاؤ گے. سید زادے ہیں, رونے میں حیا نہ کرنا, اور جسے رونا نہ آئے نا وہ حسین سے معافی مانگے. ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا مصائب کے فکرے پہ ہم نہ رو پائے؟ کہا مختار تم مر جاؤ گے. مختار کہتا ہے میرا مرنے کا دل ہے, جلدی بتا کیا ہوا؟ کہا مختار جیسے ہی میں نے چاہا بچی کو تعزیہ نہ ماروں, میں نے ڈانٹ کے کہا یہ گوشوارے مجھے دے دے, یہ گوشوارے مجھے دے دے. بچی چھوٹے, آخری فکرہ, بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم, اے ظالم, مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے, مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے. یہ گوشوارے میرے بابا نے پہنائے تھے. شمر آگے بڑھا, گوشواروں کو کھینچا, بچی دریا کی طرف. عباس کا لاشا, کبھی دائی کروٹ کبھی بائیں کروٹ. اے میری بچی مجھے ماں